بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات سبق۔ لینز، اس کا مطلب عدسہ۔ عدسہ مسور کو کہتے ہیں۔ مسور کا دانہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ عدسہ غور سے دیکھیں اور مسور کا دانہ غور سے دیکھیں تو دونوں میں بڑی مشابہت ہوتی ہے، اور اسی مشابہت کی بنا پہ اسے عدسہ کہا جاتا ہے۔ عدسے مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ہم مزید تعارف کروائیں گے۔ عدسہ کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، عدسہا۔ اگلی اصطلاح ہے کنویکس لینز۔ محدب عدسہ یا ابھرا عدسہ جو درمیان میں سے ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ پشت ماہی، جس طرح مچھلی درمیان میں سے ابھری ہوئی ہوتی ہے اور آگے اور پیچھے پتلی ہوتی ہے، اسی طرح یہ درمیان سے ابھرا ہوا ہوتا ہے اور کناروں پر پتلا ہوتا ہے۔ محدب عدسہ یا ابھرا ہوا عدسہ، اس پر جو متوازی شعاعیں پڑتی ہیں گزرنے کے بعد ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں، ایک نقطے پر سمٹ جاتی ہے۔ کنورجنگ لینز۔ کنورج کا مطلب ہوتا ہے مرکوز کرنا، ایک نقطے پر ڈالنا۔ تو کنورجنگ لینز ارتکازی عدسہ جو متوازی آنے والی شعاؤں کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے، مرتکز کر دیتا ہے، اسے انگریزی میں کنورجنگ لینز اور اردو میں ارتکازی عدسہ کہتے ہیں۔ یہ خوبی ہے عدسے کی جس وجہ سے اس کا نام ارتکازی عدسہ، کیونکہ شعاؤں کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے۔ پیچھے جو ہم نے محدب عدسہ پڑھا وہی ارتکازی عدسہ ہے، اسی کا نام ارتکازی عدسہ ہے، اس کی صفت کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے۔ اگلی اصطلاح ہے آپٹیکل سینٹر، مناظری مرکز۔ عدسے کو اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں ایک لکیر لگائیں، اوپر سے بالکل اوپر سے نیچے تک لکیر لگا دیں اور ایک دائیں سے بائیں تک لکیر لگا دیں۔ جہاں پر دونوں ملیں گی وہ مرکز ہوگا، وہ مناظری مرکز ہوگا عدسے کا، یعنی عدسے کا بالکل درمیان والا حصہ ہر طرف سے پیمائش کر لیں، جو درمیان میں حصہ بنے گا وہ مناظری مرکز بنے گا۔ اگلی اصطلاح ہے پرنسپل ایکسس، محور خاص۔ محور وہ خط ہوتا ہے جس کے گرد کوئی چیز گھوم سکتی ہے۔ عدسے کو کھڑے رخ رکھا جائے تو اس خط کے گرد وہ کھڑے رخ گھوم سکتا ہے، تو اس خط کو محور خاص کہتے ہیں۔ اگلی اصطلاح ہے فوکل پوائنٹ، نقطہ ماسکا یا نقطہ سمٹاؤ۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو نقطہ ماسکا، ماسکا کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، امسکو بار بار استعمال ہوا ہے، روکے رکھو، اور امساک بارہ، بارش کا رک جانا، بارش رک جائے تو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، تو بارش کے رک جانے کو بھی امساک بارہ کہتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سی جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر طب میں۔ تو نقطہ ماسکا ایسا نقطہ کہ عدسے سے گزرنے کے بعد شعاعیں ایک خاص نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں، وہاں پر سمٹ جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس نقطہ کو نقطہ ماسکا کہتے ہیں، فوکل پوائنٹ۔ فوکل لینتھ، طول ماسکا نام سے ظاہر ہے کہ عدسے سے نقطہ ماسکا تک کا فاصلہ طول ماسکا کہلاتا ہے اور اسے ایف سے ظاہر کرتے ہیں۔ ریئل امیج، حقیقی شبیہ، حقیقی عکس۔ عدسے کے ذریعے کسی چیز کا دیکھا جانے والا عکس جس کو پردے پر دیکھا جا سکتا ہے اور جو الٹا ہوتا ہے، اسے حقیقی عکس کہتے ہیں یا حقیقی شبیہ کہتے ہیں۔ اور اگلا ہے ورچوئل امیج، مجازی شبیہ، مجازی عکس۔ ایسا عکس کسی چیز کا جس کو عدسے یا آئینے کے ذریعے دیکھا جاتا ہے اور اسے پردے پر حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سیدھا بھی ہوتا ہے۔ اگلی اصطلاح ہے اپرچر، سہوا، روزن۔ عدسے کا کھڑے رخ قطر، عدسے کو کھڑا کر کے رکھیں تو اس کا جو قطر بنتا ہے یعنی نیچے سے اوپر تک کا فاصلہ وہ سہوا یا روزن کہلاتا ہے، انگریزی میں اپرچر کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے کنکیو لینز، مکر عدسہ، پتلا عدسہ۔
درمیان میں سے پتلا ہوتا ہے اور کناروں پر موٹا ہوتا ہے، مقر عدسہ کہلاتا ہے۔ قار ذلت، ذلت کے گڑھوں میں گرا ہوا، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ قار کا مطلب گڑھا، گہرا، قار ذلت یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ بائی کنویکس لینس، بائی کا مطلب دو ہوتا ہے، یعنی دوہرا محدب عدسہ دونوں طرف سے موٹا ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بائی کنکیو لینس، دوہرا مقر عدسہ یعنی دونوں طرف سے درمیان سے پتلا ہوتا ہے۔ ڈائیورجنگ لینس، انتشاری عدسہ، یہ کنورجنگ کا بالکل الٹ ہے۔ ڈائیورج کا مطلب منتشر ہونا، بکھر جانا۔ کنورجنگ لینسز، ارتکازی عدسے، یہ ہمارا سبق ہے۔ آپ نے بصری آلات دیکھے ہوں گے، کیمرہ، پروجیکٹر، خوردبین، دو چشمی دوربین اور دوربین جو دور دراز کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نظر کے آلات نظر میں جو استعمال ہوتے ہیں، دور کی نزدیک کی، ان سب میں کون سی بنیادی چیز ہے جو سب میں استعمال ہوتی ہے؟ وہ عدسے ہے۔ عدسہ شفاف شیشے کا ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جس کی کم از کم ایک سطح کروی ہوتی ہے۔ کئی طرح کے ہوتے ہیں عدسے۔ دوہرا محدب عدسہ جو دونوں طرف سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اسے دوہرا محدب عدسہ کہتے ہیں، اور یا محدب عدسہ بھی کہتے ہیں سادہ زبان میں۔ درمیان سے موٹا اور کناروں پر پتلا ہوتا ہے، جیسے مچھلی کی پشت ہوتی ہے۔ اور ایسا عدسہ دوہرا مقر عدسہ جو درمیان سے پتلا اور کناروں پر موٹا ہوتا ہے، یا سادہ طور پر مقر عدسہ ہی کہتے ہیں۔ اس طرح کی شکل ہوتی ہے اس کی۔ آئیے کچھ اصطلاحات سمجھتے ہیں جن کا تعلق عدسوں سے ہے۔ پہلی، آپٹیکل سینٹر، مناظری مرکز۔ عدسے کا مرکزی حصہ مناظری مرکز کہلاتا ہے اور اسے او سے ظاہر کرتے ہیں۔ عدسہ محدب ہو یا مقر، کسی کرے کا حصہ ہوتا ہے۔ سیدھا خط جو مناظری مرکز سے گزرتا ہے اس کو محور خاص کہتے ہیں، پرنسپل ایکسس۔ محور خاص عدسے کی سطح کے عموداً ہوتا ہے۔ کھڑے رخ پہ عدسے کا قطر سہوا کہلاتا ہے، اپرچر، اور یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کتنی روشنی عدسے میں سے گزر سکتی ہے۔ سہوا بڑا ہے تو زیادہ روشنی گزر سکتی ہے۔ پتلے عدسے کا سہوا اس کے کروی ردات سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انعطاف نور بذریعہ محدب عدسہ کیسے ہوتا ہے، یعنی روشنی کس طرح سے گزرتی ہے۔ آپ فرض کریں کہ محدب عدسہ چھوٹے چھوٹے مثلث نما منشوروں کے مجموعے سے مل کے بنتا ہے، اور ہر منشور کے مرکز میں شیشے کی پٹی ہوتی ہے۔ ان کو ملایا جائے تو ایسے شکل بنتی ہے۔ یہ منشور ہے، اس میں سے روشنی گزرتی ہے اور باہر جھک کر نکلتی ہے۔ بالکل اسی طرح محدب عدسے میں بھی روشنی آگے گزرے گی اور گزرنے کے بعد ایک نقطے کی طرف جھک جائے گی۔ یہ نیچے اساس ہے، اوپر والے حصے سے زیادہ مڑے گی اور درمیان سے کم خم کھائے گی۔ جو متوازی شعاعیں آتی ہیں وہ اگلی طرف جا کر ماسکہ خاص یا نقطہ ماسکہ پر رک جاتی ہے۔ اسے ایف سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور محدب عدسے کا حقیقی ماسکہ ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں شعاعیں یہاں آ کر رکتی ہیں۔ اس کو کنورجنگ لینس یا ارتکازی عدسہ کہتے ہیں، کیونکہ متوازی گزرنے والی شعاعیں اس میں سے ایک نقطے پر مرتکز ہو جاتی ہیں، مرکوز ہو جاتی ہیں۔ یہ اوپر والے دو منشور الگ کر کے دیکھیں، جہاں سے زیادہ شعاعیں جھکتی ہیں
اور درمیان والے حصے سے کم جھکتی ہیں۔ جو شعاع بالکل درمیان میں سے گزر رہی ہوتی ہے وہ بغیر جھکے، بغیر مڑے، بغیر منحرف ہوئے سیدھی چلی جاتی ہے، ایف میں سے گزر دیتی ہے، انڈیویٹڈ، بغیر منحرف ہوئے۔ اور اس طرح یکساں مادے سے بنا، یکساں شیشے سے بنا ہوا محدب عدسہ بھی اسی طرح سے اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور مناظری مرکز سے نقطہ ماسکہ تک کا فاصلہ طول ماسکہ کہلاتا ہے، فوکل لینتھ۔ علامتوں کے اظہار کے ذریعے سے جو ایف کی قیمت ہے وہ مثبت لکھی جاتی ہے۔ عدسہ موٹا ہے تو جو اس کا طول ماسکہ ہے وہ چھوٹا ہے، اور موٹے محدب عدسے کی ارتکازی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر محدب عدسے سے شعاعیں اس انداز سے آگے گزریں کہ یہ اسکرین پر دو مختلف مقامات پر نشانات بناتی ہیں، دو مختلف مقامات پر مرکوز ہوتی ہیں، تو درمیان میں روشن حصہ نظر آئے گا۔ تو اس طرح کی سطح کو ماسکی سطح کہتے ہیں، فوکل پلین۔ کیا ہوگا اگر دوسری سطح سے متوازی شعاعیں آئیں اور پہلی سطح کی طرف جائیں؟ یعنی الٹ انداز میں بھی محدب عدسہ ویسے ہی کام کرتا ہے، چاہے کسی طرف سے شعاعیں متوازی آئیں تو دوسری طرف نقطہ ماسکہ پر آ کر رک جائیں گے۔ دونوں طرف نقطہ ماسکہ ایک جیسا بنے گا، ایک کو F1 اور دوسرے کو F2 آپ کہہ سکتے ہیں۔ F سے جب شعاعیں نکل کر محدب عدسے پر پڑتی ہیں تو گزرنے کے بعد متوازی ہو جاتی ہیں، سیدھی چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک متوازی آ رہی ہے تو F میں سے گزرے گی، ایک F میں سے گزر کے آ رہی ہے تو وہ متوازی ہو جائے گی۔ یہ اس طرح سے جو چیز ہے اس کی شبیہ بنے گی آگے، امیج۔ دو شعاؤں کے ذریعے، ایک متوازی اور ایک مناظری مرکز میں سے گزرے گی، آگے چلتی جائے گی تو شبیہ بھی آگے چلتی جائے گی۔ بہت آگے چل کر عدسے کے قریب جسم ہوگا تو اس کی شبیہ پیچھے بننا شروع ہو جائے گی۔ یہ کیمرہ، خوردبین، دوربین وغیرہ، یہ ہماری آنکھ کا بھی یہی اصول ہے کہ جو متوازی شعاعیں آنکھ کے عدسے سے ٹکراتی ہیں تو ٹکرا کر آگے عدسے میں سے گزر کر پردہ چشم پر جاتی ہیں، جہاں کسی چیز کی تصویر کا عکس بنتا ہے اور ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے۔